جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ ڈرامہ کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کی تعریف کیا ہے، آج ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی، یعنی ڈرامے کے اندر کون کون سے حصے ہیں جن سے مل کر پورا ایک ڈرامہ اپنا وجود اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں غور کریں تو یہاں بھی وہی عناصر ترکیبی سے وابستہ پڑتا ہے جو افسانے اور ناول میں پائے جاتے ہیں، جیسے پلاٹ، کردار، مکالمے، کشمکش یا تصادم۔ پلاٹ: واقعات، مشاہدات اور حادثات کی تعمیر سے پلاٹ کی تشکیل ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، واقعات، مشاہدات کی وہ ترتیب و تنظیم جس کو ڈرامہ نگار اپناتا ہے اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ پلاٹ میں ایک واقعہ دوسرے واقعے سے اس طرح جڑا ہوا اور مربوط ہوتا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور محال ہو جائے۔ بالفاظ دیگر پلاٹ سے مراد وہ ڈرامائی عمل ہے جو کسی ڈرامے میں ابتدا سے لے کر نقطہ عروج اور انجام تک تسلسل کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ دوسرا عنصر جو ڈرامے کا ہے، جو اجزا ہے، وہ ہے کردار۔ ڈرامے کے قصے کو آگے بڑھانے میں جن اشخاص اور افراد سے مدد لی جاتی ہے انہیں کردار کہتے ہیں۔ کردار اشخاص کے علاوہ جانور، اشیاء، پرندے یا مافوق الفطرت بھی ہو سکتے ہیں۔ قصے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار انہی کرداروں پر ہوتا ہے۔ کردار حقیقی کسی بھی انداز کے ہو سکتے ہیں۔ اچھے کرداروں سے ڈرامے میں جان پیدا ہوتی ہے۔ ڈرامے کی خوبی کا انحصار کرداروں کی انفرادیت، توانائی اور ہمہ گیری پر ہوتا ہے۔ جو ڈرامہ نگار انسانی نفسیات کا گہرا شعور رکھتے ہیں وہی اعلیٰ درجے کے کردار تخلیق کرتے ہیں۔ یعنی ڈرامے کے کردار کس قدر اچھے اور مربوط ہوں، یہ ڈرامے کے تخلیق کار کی صلاحیت پر بھی اعتماد رکھتا ہے۔ ڈرامے میں اول تاخیر جو چیز ہماری دلچسپی کا باعث بنتی ہے وہ اس میں پائے جانے والے مرد و خواتین کے کردار ہیں۔ پلاٹ حقیقت کو واضح کرنے اور کہانی کے پوشیدہ حصوں یا اس میں پائی جانے والی کمیوں کو پورا کرنے کا کام ڈرامہ نگار کرداروں سے ہی لیتا ہے۔ تمام کرداروں کا تخلیق کار اگرچہ ڈرامہ نگار ہی ہوتا ہے، لیکن جب تک ہر کردار کو اپنے مرتبے اور منصب کا لحاظ کرتے ہوئے مکالموں کو صحیح اسلوب اور حقیقت کے رنگ میں ڈوب کر ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ تمام کرداروں کو اپنے افعال، حرکات و سکنات پر نظر رکھتے ہوئے پوری دیانت داری سے اپنے کردار کو حقیقت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ اس وقت کردار نگاری کا حق ادا ہوگا۔ ڈرامہ اور ناول کے بنیادی فکر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ناول واقعات کی کہانی ہوتا ہے اور ڈرامہ کرداروں کی کہانی۔ تیسرا اجزا جو ہے ڈرامے کا وہ ہے مکالمے، جو سب سے اہم جز کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زائد اشخاص یا کرداروں کی بات چیت کو مکالمے کہتے ہیں۔ مکالمے اگرچہ افسانہ اور ناول میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ صحیح معنوں میں صرف قارئین کے لیے تحریر کیے جاتے ہیں، جبکہ ڈرامے میں یہ مکالمے
جن کرداروں کے لیے لکھے جاتے ہیں انہی کی زبانی ادا کیے جاتے ہیں۔ ڈرامے میں مکالمے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کا براہ راست تعلق کردار نگاری سے ہوتا ہے۔ مکالمے صرف چند جملے بولنے کا نام نہیں، بلکہ ان کے ذریعے کردار کے جذبات و احساسات کو عملی طور پر پیش کرنے کا نام بھی ہے۔ مکالمے کردار کی عملی صداقت اور اس کے حرکات و سکنات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ مکالموں کی ادائیگی کے ذریعے ہی کسی کردار کی کامیابی اور ناکامی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈرامہ نگار کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کردار کی مناسبت سے موزوں سیدھے سادھے، برجستہ، پرکشش اور مؤثر مکالمے لکھے۔ کسی اہم ترین واقعے کو بے جان اور بے اثر کرنے کا ذمہ دار اس موقع پر لکھے ہوئے غیر موزوں اور نامناسب مکالمے ہو سکتے ہیں، اور اس کے برعکس غیر اہم اور معمولی واقعے کو جاندار اور پرجوش مکالموں کی مدد سے غیر معمولی اور بے حد اہم بنانا بھی ڈرامہ نویس کا کام ہوتا ہے۔ یعنی ان کرداروں سے کس انداز کے کیسے مکالمے پیش کروائے جائیں، یہ ڈرامہ نویس کے اوپر ہی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ زبان و بیان کے لحاظ سے مکالموں کو مؤثر، پرزور اور جاندار بنانے کے لیے ڈرامہ نگار کو بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ مشکل زبان، الجھے ہوئے جملے یا فقروں سے سامعین اور ناظرین اکتا جاتے ہیں۔ طول طویل فقرے بھی کرداروں کی اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ اس طرح کی زبان و بیان اور جملے کردار نگاری اور ڈرامہ نگاری دونوں کا نقص ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ڈرامہ نویس سیدھی سادی، موزوں اور مناسب زبان تحریر کرتا ہے، آسان اور چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کرتا ہے، برجستہ، برمحل اور چست لیکن مختصر فقروں اور جملوں کو عام فہم زبان میں کردار کی مناسبت سے تحریر کرتا ہے، تو اس سے مکالموں میں بھی اور کردار نگاری میں بھی جان پڑ جاتی ہے، جس کی سامعین اور ناظرین داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مکالموں کی زبان ماحول اور شخصیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی آپ ڈرامے کو جس ماحول میں اسٹیج کر رہے ہو یا ادا کر رہے ہو، وہیں کی زبان ان کرداروں کے ذریعے ادا کی جائے۔ اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں، بلکہ ایک طرح کی برجستگی اور بے ساختہ پن ہونا چاہیے، ورنہ پھر زبان اور مکالمے ڈرامے کی پیشکش میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اگلا جز ہے ڈرامے کا کشمکش یا تصادم۔ کشمکش بھی ڈرامے کا ایک اہم جز ہے۔ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان ٹکراؤ کا نام تصادم ہے۔ ڈرامہ ابتدا سے نقطہ عروج اور اپنے انجام کی طرف مختلف نصیب و فراز سے گزرتے ہوئے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کا ہر واقعہ دوسرے واقعے سے جڑا ہوتا ہے۔ اس طرح واقعات کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، اور جب ڈرامے کے مختلف کرداروں میں دھیرے دھیرے یا اچانک کشمکش دکھائی جاتی ہے تو تماشائی یا سامعین حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور واقعات کے اتار چڑھاؤ سے تج بجب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کشمکش افراد اور اشخاص کے درمیان بھی ہو سکتی ہے یا اصول و نظریات کی بھی۔ ہڈسن کے قول کے مطابق کشمکش ڈرامے کے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جس کی ابتدا ڈرامے کا آغاز اور انتہا اس کا نقطہ عروج ہے۔ تصادم عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک داخلی، دوسرا خارجی۔ داخلی تصادم انسان کی اپنی اندرونی خیالات اور داخلی جذبات کے تصادم کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، جو شعور تحت الشعور کے مابین واقع ہوتا ہے۔ خارجی تصادم نیکی اور بدی کے درمیان
فرد و سماج کے درمیان ہوتا ہے۔ جدید مصنفین کا خیال ہے کہ ڈرامے میں تصادم 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے جامد، یہ تصادم واقعات کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر کے نقطہ عروج کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا ہے غیر منطقی، اس میں کرداروں کی حالت و کیفیت بربط تصادم اور عمل میں غیر منطقی حرکات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تیسری ہے تدریجی ترقی، یہ تصادم منطقی طور پر کرداروں کے درمیان کشمکش کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے میں مددگار ہوتا ہے۔ ڈرامائی پلاٹ کا آغاز داخلی یا خارجی کشمکش یا تصادم سے ہوتا ہے۔ کسی مقصد کے لیے جب وقت قوت آرائی کا اظہار ہوتا ہے تو مختلف بیرونی رکاوٹیں اختلاف کی صورت میں قوت ارادی کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ عموماً یہ ٹکراؤ یا تصادم خیر و شر کے درمیان ہوتا ہے، جن کی ڈرامے میں نمائندگی ہیرو اور ویلن کرتے ہیں۔ جہاں تصادم اندرونی یا داخلی ہوتا ہے تو کردار کسی باطنی الجھن میں مبتلا ہوتا ہے اور تصادم و جذبات اور متضاد جذبات اور رجحانات کے مابین کشمکش واقع ہوتی ہے۔ تصادم سے عمل کی ابتدا ہوتی ہے، اس طرح ڈرامہ ارتقائی منزلیں طے کرتا ہے۔ ڈرامے کی صنفی خصوصیات کیا ہیں، یہ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔